بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جب یہاں پہ کسی کا بیبی پیدا ہوتا ہے اسپین میں، تو اس کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یکدم بہت سارے دفتروں میں ان کو جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ مختلف طرح کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ پریپیئر کرنا پڑتے ہیں اپنے بچے کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ میں کچھ چیزیں آپ کو واضح طور پہ بتاتا چلوں جو آپ نے ریڈی رکھنی ہے، خاص طور پہ وہ فیملیز جن کا بچہ ابھی ایکسپیکٹڈ ہے، کچھ مہینے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اگر کچھ ڈاکومنٹ ان کے پاس نہیں ہیں تو وہ لازمی طور پہ بنوا لیں، جس میں ایک بہت اہم ڈاکومنٹ ہے جو کہ آپ کو پاکستان سے بنوانا پڑے گا اور اس کی ٹرانسلیشن کرانا پڑے گی۔ وہ ایک لینتھی اور کم از کم 3 سے 4 مہینے والا پروسیجر ہے، تو وہ آپ اگر شروع کریں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے ہاسپٹل کے کچھ ڈاکومنٹ ایشو کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو وہ بھی آپ کو تمام چیزیں بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا چاہیے تمام چیزوں کا، لیکن بہتر ہوگا اگر آپ کو پہلے ہی معلوم ہوگا تو آپ ان ڈاکومنٹس کی پریپریشن رکھیں گے، تو آپ کا جو ٹائم ضائع ہوگا اس سے آپ بچ سکیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے لے کے نیشنلٹی تک آپ کو ایک ڈاکومنٹ کی بہت اچھا ضرورت پڑے گی، وہ ہے آپ کا میرج سرٹیفکیٹ، آپ کا میٹریمونیو جو سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، میٹریمونیو جس کو اسپینش میں کہتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے۔ وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لازمی طور پہ اس کو بنوا لیں۔ یہ نکلتا ہے جہاں پہ آپ کی شادی ہوئی ہے، میں لڑکے کی طرف سے بات کر رہا ہوں، جہاں پہ آپ کی شادی ہوئی ہے آپ کے سسرال کا جو یونین کونسل ہے وہاں سے یہ نکلے گا، اور یہ کمپیوٹرائز نادرا کے جو لیٹر ہیڈ پیڈ ہے اس پہ نکلے گا، جس کو ہم بولتے ہیں کمپیوٹرائز نادرا کا میرج سرٹیفکیٹ۔ ٹھیک ہے، ایف آر سی میں اور اس میں فرق ہوتا ہے۔ ایف آر سی نادرا کی دفتر سے نکلتا ہے، یہ یونین کونسل کے دفتر سے نکلتا ہے، جہاں سے نارملی برتھ سرٹیفکیٹ نکلتے ہیں، اسی لیٹر ہیڈ پیڈ پہ یہ نکلتا ہے۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ٹیسٹ کروانا ہے فارن افیئر سے، پھر اسی طرح سے اسپینش ایمبیسی سے، پھر اس کی ٹرانسلیشن کروانی ہے یہاں اسپین سے بھی ایتھورائزڈ جو ٹرانسلیٹر ہے، اس سے پہلے آپ نے لازمی طور پہ اپنی ایمبیسی سے بھی ٹیسٹ کروانا ہے، جو پاکستانی ایمبیسی ہوگی، اس کے بعد آپ نے ٹرانسلیشن کروانی ہے اس کی۔ وہ ایلیجیبل ہوگا، وہ کہاں کہاں ہوگا جب آپ کو ہاسپٹل سے ڈاکومنٹ دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے رجسٹر سول جانے میں۔ رجسٹر سول جانے میں تھوڑی سی چینجنگ بھی کر دی گئی ہے۔ 30 اپریل 2021 سے پہلے لیبرو دی فیملیا ایشو کی جاتی تھی، لیکن لیبرو دی فیملیا ختم کر دی گئی ہے، اب صرف اور صرف برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا تھا۔ پہلے برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا تھا، لیبرو فیملیا کی جاتی، دونوں چیزیں، اب صرف اور صرف برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے، اور وہی آپ نے سنبھال کے رکھنا، وہی آپ کے بچے کا پروف ہے کہ وہ اسپین میں پیدا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پہ آپ کو جو میرج سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی، ہاسپٹل میں جتنے ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں وہ انہوں نے آپ سے لینے ہیں، آپ سے فل کروانے ہیں۔ فل آپ جو نارمل آپ کی اور جو فیملی کی معلومات ہے وہ آپ سے لیں گے، آپ کے والدین کی معلومات جو ہے وہ وہاں پہ لکھی جائے گی، یعنی کہ وہ ایک قسم کا شجرہ نسب لکھنے کی آپ کے والدین تک وہ وہاں پہ پرووائڈ آپ کو انفارمیشن کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے آپ کی متعلقہ جنتا میں تو جانا ہے، وہاں پہ آپ نے جا کے جو ہے اس کے بچے کی پدرونہ میں تو کروانی ہے۔ پدرونہ میں تو جب آپ کروائیں گے تو لازمی طور پہ اس کی کنویوینسیا لے لیں۔ ٹھیک ہے، کنویوینسیا جو ہے وہ آگے جا کے آپ کو کام آئے گی، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہاں آپ کو کام آنی ہے۔ آپ نے جب اس کی پدرونہ میں تو کروانی ہے، کنویوینسیا ساتھ لینی ہے۔ کنویوینسیا لے کے آپ نے نیکسٹ جس دفتر میں اپلائی کرنا ہے وہ کرنا ہے بچے کا میڈیکل کارڈ۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی دفتر میں سیم آپ نے اپلائی کرنا ہے پترنی داد اور مترنی داد۔ پترنی داد مطلب کہ آپ کو 4 ہفتے کی چھٹی بمائے تنخواہ، مترنی داد 4 مہینے کی چھٹی بمائے تنخواہ، مترنی داد 4 مہینے کی چھٹی بمائے تنخواہ ماں کو، اور پترنی داد 4 مہینے کی چھٹی بمائے تنخواہ باپ کو۔ 2020 تک جو تھی باپ کے 3 مہینے تھے، ماں کے 4 مہینے تھے، لیکن اب 2021 میں باپ کے بھی 4 مہینے کر دیے گئے ہیں اور ماں کے بھی 4 مہینے کر دیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے، اگر آپ اس کو اویل کرنا چاہیں تو لازمی طور پہ اس کو اویل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی تنخواہ 1200 ہے تو 1200 آپ کو یہ ملا کرے گی، اگر آپ کی تنخواہ 1500 ہے تو 1500 ملے گی، یعنی کہ جتنی تنخواہ ہوگی 100% آپ کو 4 مہینے کے لیے ملتا رہے گا۔
پاروں میں کیا ہے کہ وہ 70% ملتا ہے، لیکن یہ 100% ملتا ہے۔ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے جو آپ کو اویل میرے خیال میں کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو وہ لوگ جو کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کا میڈیکل کارڈ بھی بن جاتا ہے بچے کا، اور آپ کا پترنی دار یا مترنی دار بھی اپلائی ہو جاتا ہے، وہ کام آپ کا فنش ہوتے ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ آپ کا سٹیپ آتا ہے کہ اب آپ نے اس کے ڈاکومنٹس بنوانے ہیں۔ ڈاکومنٹ بنانے سے پہلے میں پاکستان کی یہاں پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے بچے کا آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، نادرا کا، ٹھیک ہے۔ نادرا کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ آپ کے والدین کے پاس لازمی طور پہ پہلے کمپیوٹرائز آئی ڈی کارڈ ہونی چاہیے، تو پھر ہی بچے کا آئی ڈی کارڈ بن سکے گا، ورنہ نہیں بن سکے گا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ والدین کے پاس بھی کمپیوٹرائز ہونی چاہیے۔ اگر کسی والد یا والدہ کے پاس کمپیوٹرائز نہیں ہے تو ان کو پہلے وہ بنوانا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ کے والدین کے پاس پاسپورٹ بھی ہونے چاہیے، وہ بھی ایسا پروف کے طور پہ وہاں پہ لگیں گے۔ اس کے بعد آپ بچے کا آئی ڈی کارڈ اپلائی کریں گے، وہ بن کے آئے گا، تو اس کے بعد جو متعلقہ آپ کی پاکستانی ایمبیسی کونسلیٹ ہے وہاں سے آپ نے بچے کا پاسپورٹ بنوانا ہے۔ جیسے آپ کا پاکستانی پاسپورٹ بن جاتا ہے تو اس کے بعد آپ بچے کا جو ہے جمع کروا سکتے ہیں ریزیڈنٹ کارڈ اکسترا خیریہ میں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کنفیوژن ہے کہ اگر والدین کے پاس پہلے لارگا دراسی ہونا ہے، پرماننٹ ہے، تو بچے کا ڈائریکٹ فنگر نیشنل پولیس میں جائیں گے اور لیں گے، فنگر دیں گے۔ فنگر خیر بچے کے نہیں ہوتے، جہاں وہاں پہ پروف دیں گے کہ اس کی نیسیمنٹ ہوئی ہے یہ ساری، تو وہ وہاں پہ کارڈ ایشو کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایک مرتبہ لازمی طور پہ آپ کو اس طرح خیریہ میں بچے کے پیپر جمع کروانے ہیں، تاکہ وہاں پہ آپ کا اندراج ان پٹ ہو، تو اس کے بعد وہاں سے فابراولے کا پیپر لیں گے، تو پھر آپ جائیں گے پولیسیا نیشنل، وہاں پہ جا کے آپ کو پھر ملے گا جو ریزیڈنٹ کارڈ ہے، جیسا آپ کا جتنی مدت کا آپ کا اتنی ہی مدت کا آپ کے بچے کو ملے گا، اتنے ہی ٹائم کا ملے گا، اور اسی روٹین میں، اسی تمام چیزوں میں، اور اس کے مطابق جو ہے پھر آپ نیشنل پولیس جائیں گے اور وہاں پہ جا کے جو ہے فنگر دینے کے بعد آپ کو کارڈ ملے گا۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے اس سے 1 سال بعد آپ اسپین کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جس وقت آپ کے بچے کو ریزیڈنٹ کارڈ ملتا ہے اسپین کا، اس وقت آپ کا 1 سال شروع ہوتا ہے آپ کے بچے کو، اور اس وقت سے لے کے نیکسٹ ایئر اس ٹائم تک آپ کے بچے کا 1 سال مکمل ہوگا، پھر آپ اس کی نیشنلٹی اپلائی کر سکیں گے۔ اس سے پہلے آپ اس کی نیشنلٹی اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ جیسے سال ہوگا آپ نیشنلٹی اپلائی کریں گے، اور نیشنلٹی میں کوئی خاص ڈاکومنٹ نہیں لگتے، وہی آپ کے والدین کے بچے کا رجسٹر سول سے جو ایک سرٹیفکیٹ بنتا ہے وہ، اس کے ساتھ ساتھ اور کی خاص ڈاکومنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ اسپینش بورن ہوتا ہے، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ یہاں کا ہوتا ہے، اس وجہ سے پاکستان کا اس کا کوئی بھی ڈاکومنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ کمپلیٹ انفارمیشن ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا۔ 2021 میں اب یہ جو پروسیجر ہے یہ چل رہا ہے، امید ہے اس سے آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کویشچن ہو تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن، نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔